الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ وأولیاء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں عدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد اب ابھی جی بکار آج جو چند باتیں میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا انہیں انتہائی توجہ سے سماعت فرمائیے گا، اس لیے کہ جب بھی کوئی بہت بڑی فتح یا کامیابی یا نصرت ملتی ہے تو اس کے پیچھے ایک جہد مسلسل ہوتی ہے، ایک بہت بڑی کوشش ہوتی ہے، ایک بہت بڑی کاوش ہوتی ہے۔ تو آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے کہ بیت المقدس کو جب فتح کیا جناب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، تو اس کے اندر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیا تھا۔ تو یہ بڑی توجہ سے سننے والی باتیں ہیں، ان کو سننا بھی ہے اور ان کو دل کے اندر جگہ بھی دینی ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جب بھی محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں تو صرف کرامات کی بات ہوتی ہے کہ آپ کی یہ کرامت ہے، آپ کی یہ کرامت ہے، آپ کی یہ کرامت ہے۔ کرامتیں ساری برحق ہیں، ان کا اللہ کے قرآن میں بھی ذکر ہے، اولیاء کی کرامتوں کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر بھی ذکر ہے، لیکن بزرگوں نے یہ فرمایا الاستقامت فوق الکرامت ہے، جو ثابت قدمی ہوتی ہے نا، یہ کرامت سے بڑی بات ہوتی ہے۔ تو کرامتیں ساری برحق ہیں اور ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ساری کرامتوں کو مانتے ہیں الحمدللہ، لیکن یہ اصل جو کرامت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بندے تیار کرنا، اصل کرامت ہوتی ہے افراد تیار کرنا، انسان اکیلا کوئی چیز نہیں ہوتا۔ تو ہم جب سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو دیکھتے ہیں، اس دور میں 4 شخصیات ہیں۔ کتنی؟ 4 شخصیات ہیں، 2 علماء ہیں، صوفیاء ہیں، اور 2 وقت کے بادشاہ ہیں۔ اور ان دونوں بادشاہوں کی افواج کے اندر اگر آپ توجہ کریں گے تو اس کے فوجوں کے اندر جو پڑے ہوئے لوگ ہیں وہ آپ کو 2 مدرسوں کے نظر آئیں گے، وہ 2 اسکول آف تھاٹ کے نظر آئیں گے۔ اب وہ فوج جو تیار ہوئی ہے اس کو تیار کرنے والے بھی لوگ ہیں نا، تو یہ 4 بنیادی طور پہ 4 لوگ ہیں۔ ایک ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دوسرے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ،
بادشاہوں میں سے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ بنیادی طور پہ کتنی شخصیات ہیں؟ 4 شخصیات ہیں. اور میں آگے بڑھنے سے پہلے ان کا سن پیدائش بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، ان کا سن وصال بھی عرض کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو تقریباً 100 سال کا وہ عرصہ تھا، اس عرصے کے اندر محنت ہوئی ہے. اور وہ بیت المقدس جس کے اوپر صہیونیوں نے قبضہ کر لیا تھا، یہودیوں نے قبضہ کر لیا تھا، 88 سال کی محنت کے بعد وہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے آزاد کروایا تو وہ کیسے آزاد ہوا؟ اس کے آزاد کروانے کے لیے بندے کن لوگوں نے تیار کیے؟ تو سب جب آپ دیکھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کی جو ولادت کا سن ہے وہ 470 ہجری ہے. کیا ہے؟ 470 ہجری ہے. اور آپ کا جو وصال ہے وہ 561 ہجری ہے. اسی طرح اگر آپ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں، آپ کی پیدائش جو ہے وہ 452 ہجری ہے اور آپ کی جو وصال ہے وہ 505 ہجری ہے. اگر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں، ان کی پیدائش 513 ہجری ہے اور ان کا جو وصال ہے وہ 569 ہجری ہے. اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب آپ دیکھیں گے، ان کی پیدائش 535 ہجری کی ہے اور ان کا جو وصال ہے وہ 588 ہجری کا ہے. تو گویا یہ 450 سے لے کر کب 450 سے لے کر 588 تک کا یہ جو عرصہ ہے، اس میں اللہ کریم نے ایسے 4 لوگوں کو پیدا کیا، ایسے 4 لوگوں کو پیدا کیا جن میں سے 2 وہ تھے جنہوں نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کی، جنہوں نے لوگوں کو تیار کیا، جنہوں نے بندے تیار کیے، اور 2 وہ تھے جنہوں نے ان بندوں کی قیادت کی، ان بندوں کی سیادت کی. اب دیکھیں نا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپنے کے اندر گھر چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ جی بچپنے کے اندر گھر چھوڑا نا، ماں باپ کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، بغداد آئے، وہاں کے تعلیم حاصل کی. اور پڑھتے پڑھتے آج کل نا بڑی عجیب بیماری ہے، دعا مانگتے نہیں اونچی پیر صاحب کو کہنا اونچی دعا مانگے، اونچی دعا نہیں مانگتے. ختم پڑھنے کے لیے 7 مولوی صاحب ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ بولیں گے تو پتہ چلے گا نا اندر کیا ہے. تو سیدنا عبد القادر جیلانی جب آپ کا کمپیریزن کریں نا، موازنہ کریں، تو یہ آج کے دور کے پیروں کو سامنے نہ رکھیں. سیدنا عبد القادر جیلانی وہ ہیں جو فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے کتب کے درجے کے اوپر فائز فرما دیا. یہ جہالت نام کی جو چیزیں ہیں ان کی ہمارے دین میں گنجائش نہیں، اور اسی جہالت نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھا ہوا ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی، آپ کی ہستی وہ ہے، وہ بندہ، یار آپ توجہ کریں، جو بندہ 40 سال تک لگاتار، کتنے 40 سال تک لگاتار ہفتے میں 3 دفعہ واز فرماتے ہیں. کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ. وہ ہستی جس نے 50,000 سے زیادہ کافروں کو کلمہ پڑھایا، اور وہ ہستی جن کے مدرسے سے ہر سال کے بعد 3000 طالب علم نکلتے تھے. کتنے؟ 33 سال جامعہ قادریہ کی خدمت کی ہے شیخ عبد القادر جیلانی نے. کتنے؟ اگر 33 کو 3 کے ساتھ ضرب دے تو گویا سیدنا عبد القادر جیلانی نے 1,00,000 بندوں کو تیار کیا ہے، جو دین کا علم جانتے تھے، جو خالی دین کا علم نہیں جانتے تھے بلکہ دین کے باطن کو بھی جانتے تھے، دین کے معاملات کو بھی جانتے تھے. اچھا ایک اور بات، آپ خالی تدریس، یہ خالی وہ 3 دن کا واز نہیں ہوتا تھا، آپ مدرسے کے اندر خود بیٹھ کے تجوید پڑھاتے تھے، تفسیر پڑھاتے تھے، فقہ پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، علم الکلام پڑھاتے تھے، علم الصرف پڑھاتے تھے، علم النحو پڑھاتے تھے. 14 کے قریب لگ بھگ علوم ہیں جو مسند تدریس کے اوپر بیٹھ کر شیخ عبد القادر جیلانی خود پڑھاتے تھے. دن مصلے پہ درس دیتے ہوئے گزرتا تھا اور رات مصلے پہ رب کو یاد کرتے ہوئے گزرتی تھی. یہ کہنے کو بڑا آسان ہے،
ہم نا ایک دن مزدوری کریں نا، گھر میں کوئی کام شام ہم نے لگایا ہوا ہو تو شام کو میں نماز یاد کوئی نہیں ہوتی، صبح کو ہمارے لیے اٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ میرے نبی کا وہ غلام ہے جو 14 علوم بھی پڑھاتا ہے، ہر سال 3000 بندے تیار کر کے. اور آپ کے پاس خالی بغداد کے لوگ نہیں آتے تھے، یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے، یہ جو مصر کا علاقہ ہے، یہ جو شام کا علاقہ ہے، بڑے بڑے دور سے لوگ آتے تھے آپ کے پاس اکتساب فیض کرتے تھے. اور ایک اور بات بھی اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں، آپ کے دارالعلوم کے اندر 2 شعبے تھے. کتنے؟ ایک تھا دینی شعبہ جسے دنیا جامعہ قادریہ کے نام سے جانتی ہے، جس مدرسے کا آغاز بغداد کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا. ایک وہ ادارہ تھا، اور اس کے ساتھ دوسرا ادارہ تھا جس کا نام تھا حرکت الجہاد. وہ بچے جو صبح درس پڑھتے تھے، شام کو وہ میدان جنگ میں جا کے لڑائی کی، جنگ کی، تلوار کی، تیر کی، نیزے کی پریکٹس کرتے تھے کہ کل ہم نے جا کے دشمنوں سے لڑنا ہے. ایک ہی مدرسے کے اندر 2 طرح کے لوگ تیار ہو رہے ہیں، دین کے علمدار بھی تیار ہو رہے ہیں، دین کے طلباء بھی تیار ہو رہے ہیں، مبلغ بھی تیار ہو رہے ہیں، اور ساتھ مجاہد بھی تیار ہو رہے ہیں، ساتھ نبی کے وہ غلام بھی تیار ہو رہے ہیں جنہوں نے آگے چل کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے علم کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں کے تحفے بھی پیش کرنے ہیں. آج ہم نے ایک ایک چیز کو مختص کر لیا ہے نا. آج پہلی بات یہ ہے کہ ہم دینی اداروں سے ویسے ہی بڑے دور ہیں. یہ کراچی یونیورسٹی کے اندر جو کچھ ہوا ہے آپ کو پتا ہے نا، یہ جو سول وہ پرائیویٹ اداروں کا جو تقریب تھی جس کے اندر ہماری بچیوں کی عزتیں تار تار ہوئی ہیں، ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو گئی ہیں. وہ بچے پڑھنے کے لیے گئے ہیں نا، وہاں پہ انہیں دیا کیا گیا ہے، انہیں سکھایا کیا گیا ہے، انہیں بتایا کیا گیا ہے. اس لیے کہ جب انسان کے ہاتھ سے قرآن کی رسی چھوٹ جاتی ہے، جب انسان کے ہاتھ سے دامن مصطفیٰ چھوٹ جاتا ہے، میرے نبی کے غلاموں پھر کبھی بھی وہ صراط مستقیم پہ رہ نہیں سکتا. تو سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ادارے کے 2 شعبے تھے. ایک تھا دینی تعلیم کا شعبہ اور دوسرا تھا جہاد کا شعبہ. ایک شعبے کے اندر دینی تعلیم پڑھائی جاتی تھی، دین کے علوم سکھائے جاتے تھے، اور دوسرے شعبے کے اندر تلوار چلانا سکھایا جاتا تھا، گھوڑے پہ بیٹھنا سکھایا جاتا تھا، تلوار چلانے کے طریقے بتائے جاتے تھے، نیزہ بازی سکھائی جاتی تھی، اس کے اندر جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں تیر چلانے کے طریقے سکھائے جاتے تھے، تاکہ نبی کے یہ وہ غلام بنے جو اللہ کے رستے میں جہاد بھی کریں اور نبی کے دین کی تبلیغ. آج تو ہماری حالت جو ہے وہ آپ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے. آج تو ہماری جو کیفیت ہے نا، پھر جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ کریم نے یہ طاقت دی، یہ استطاعت دی، آدھی فوج نور الدین زنگی کی وہ فوج تھی، آدھی فوج جو شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسے سے فارغ التحصیل تھی، آدھی فوج. میں آگے جا کے عرض کرتا ہوں، لیکن یہ خواب سلطان نور الدین زنگی نے دیکھا لیکن اسے پورا نہ کر سکے. شیخ عبد القادر جیلانی نے دیکھا، بندے تیار کیے لیکن اسے پورا نہ کر سکے. جناب امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا، رجال کار تیار کیے لیکن اس خواب کی شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا نہ دیکھ سکے. یہ عزت اللہ نے دی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمائی. اور یہ 4 ہستیاں وہ ہیں، کتنی ہستیاں؟ اب شیخ عبد القادر جیلانی علم کا بھی پہاڑ ہے، زہد کا بھی پہاڑ ہے، تقوی کا بھی پہاڑ ہے، ورع کا بھی پہاڑ ہے. علم قرات کی بات آئے تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، علم تفسیر کی بات آئے تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ وہ ہستی ہیں. اچھا، شیخ نور الدین سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہے؟ یار وہ بادشاہ کتنا قسمتوں کا دھنی ہے، کتنا بختوں کا اس کا ستارہ عروج کے اوپر ہے، جس کے خواب میں میرے آقا آئے اور فرمائے نور الدین 2 کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں اور ان سے میری جان چھڑاؤ. اور پھر سلطان نور الدین زنگی جائے، پھر مدینے کے اندر جا کے لوگوں کو بلائے،
لنگر کھلائے، ساری دنیا آ کے کھائے، لیکن جن کو میرے نبی نے سامنے دکھایا ہے وہ نظر ہے۔ تو اس نے پوچھا یار یہاں اور بندے بھی کوئی ہیں، اور لوگ بھی کوئی ہیں؟ انہوں نے کہا جناب 2 بڑے صوفی آدمی ہیں، بڑے عبادت گزار، بڑے زاہد، بڑے ہی عبادت کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہاں؟ انہوں نے کہا بس غار میں رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، باہر آتے کوئی نہیں، سخی بڑے ہیں، بڑی بڑی ان کی شانیں بیان کیا۔ مجھے دکھاؤ تو صحیح، ملاقات کرواؤ تو صحیح۔ جب آپ کی ملاقات ہوئی، جو ان چہرے پہ نظر پڑی تو نور الدین زنگی جان گیا یہ تو وہی بدبخت ہیں جن کی طرف نبی نے اشارہ کیا ہے۔ اور داڑیاں رکھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، امامیں باندھنے سے کچھ نہیں ہوتا، وضع قطع مسلمانوں والی بنانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے علامہ صاحب نے فرمایا تھا نا کہ یہ جو آنکھ کا نور ہے یہ دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور تو چہرے پہ داڑھی سجا کے کسی کو پاگل کر سکتا ہے، کسی کو دیوانہ بنا سکتا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی، یہ بات اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیں، کسی شخصیت کو دیکھ کر نا اس کے پیچھے چلنے کی کوشش مت کیا کریں، دیکھا کریں وہ پیغام کیا دے رہا ہے، اس کا پیغام قرآن کے ساتھ ملتا ہے، اس کی بات نبی کے فرمان کے ساتھ ملتی ہے، اس کی بات اصول حدیث اصول قرآن کے مطابق پوری اترتی ہے، تو پھر تو بات ہو گئی ٹھیک۔ لیکن وہ عربی والے کہتے ہیں لسان یسبح ہو و قلب یذبح ہو، ظاہری حلیہ تو مسلمانوں والا ہے لیکن باتیں وہ کرتا ہے جو قرآن کو قبول نہیں، جو نبی کے فرمان کو قبول، دور جانے کی بات ہی نہیں۔ مرزا محمد علی انجینئر کی مثال آپ کے سامنے ہے، امامہ اس نے بھی باندھا ہوتا ہے، داڑھی اس نے بھی رکھی ہوئی ہے، وضع قطع بھی مسلمانوں والی ہے، لیکن نہ نبی کی تعظیم، نہ صحابہ کی تعظیم، نہ اہل بیت کی تکریم، نہ اولیاء کرام کی تعظیم، حتیٰ کہ کسی بھی عزت دار بندے کی عزت اسے گوارا نہیں۔ تو ایسے بندوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بھی داڑیاں رکھی ہوئی تھی، سروں پہ امامے باندھے ہوئے تھے، اور بڑے سارا دن وہ ریاضت ہی عبادت ہی کرتے رہتے تھے، لیکن سلطان نور الدین زنگی نے کہا اگر میں نے انہیں ایسے قتل کر دیا تو یہ تو میرے اوپر الزام آ جائے گا، لوگ کہیں گے اتنے عبادت گزاروں کو، اتنے عابدوں کو، اتنے زاہدوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے کہا مجھے اس غار میں لے چلو جس غار میں تم عبادت کرتے ہو۔ وہ لے گئے، غار کی تلاشی لی گئی، شے ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا ذرا ان کا مسلح اٹھاؤ۔ یہاں ہاتھ میں جس نے تسبیح پکڑی ہوئی ہو ہم سمجھتے ہیں وہ سب سے بڑا زاہد ہے، وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے، ہماری توجہ تسبیح کی طرف ہوتی ہے، اس کی نیت کی طرف نہیں ہوتی، اس کے ارادوں کی طرف نہیں ہوتی۔ جب مسلح اٹھایا گیا، نیچے ایک وہ خانہ سا بنا ہوا ہے، غار سی بنی ہوئی ہے، جب اس کے اندر وہ جانے لگے وہ آگے جا کے کھلی ہوتی چلی جاتی ہے، وہ آگے جاتے ہیں جاتے جاتے وہ غار اس جگہ پہنچتی ہے جہاں پہ میرے نبی کا جسد انور رکھا ہوا ہے۔ اور سلطان نور الدین زنگی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ حضور کے جسم کے بالکل قریب تھے، یہ وہ سلطان نور الدین زنگی ہے۔ پھر اس نے انہیں تو وہیں پہ واصل جہنم کیا نا، لیکن اس نے کہا چاروں طرف سے روضہ مبارک کو پانی کی تہہ تک کھودا جائے اور اس کے اندر شیشہ بھر دیا جائے تاکہ قیامت تک اس طرح کی کسی کو کرنے کی جرت وہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور اگر امام غزالی کی بات کریں، امام غزالی کون ہے؟ وہ امام غزالی وہ ہے رستے میں جا رہے ہیں، علم حاصل کر کے آ رہے ہیں نا، رستے میں جا رہے ہیں، چور آ گئے، ڈاکو آ گئے، لوگ پیسے سنبھال رہے ہیں، امام غزالی اپنی کتابیں سنبھال رہے ہیں۔ لوگوں کو اپنے درموں کی پڑی ہوئی ہے، اپنے دیناروں کی پڑی ہوئی ہے، آپ اپنے کاغذوں کو جو ہے وہ اپنے وہ کیسے کہتے ہیں بغل میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے کہا جناب یہاں ایک بڑا عجیب سا بندہ ہے، اسے پیسوں کی فکر نہیں، وہ کہتا ہے پیسے لے لو، دینار لے لو، درم لے لو، لیکن میرے یہ کاغذ مجھے دے دو۔ وہ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا اسے بلاؤ۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے کے آئے، آپ نے فرمایا بھائی تو کاغذوں کو کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا پیسے لے لو لیکن یہ جو کاغذ ہے نا یہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے، یہ میری ساری زندگی کی محنت ہے۔ آگے سے ڈاکوؤں کے سردار نے اسے کہا، اس نے کہا ہم نے تو یہ پڑھا سنا ہے کہ علم ایسی دولت ہے جو کوئی چرا نہیں سکتا، اگر تیرے کاغذ چوری ہو جائیں اور تیرا علم ختم ہو جائے
تو پھر وہ علم کون سا علم ہے؟ حضرت امام غزالی کہتے ہیں پھر میں نے اپنے دل میں تہیہ کیا آج کے بعد علم کو کاغذ کے اوپر ثبت بھی کروں گا لیکن اسے اپنے ذہن کے اندر نقش بھی کروں گا تاکہ کوئی بندہ پھر مجھ سے میرا علم چھین نہ سکے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کریم نے اس بندے کو یہ عزت دی، یہ وقار دیا۔ بچپنا ہے نا، تو آپ کا جو علاقہ تھا اس کے اوپر یہودیوں نے صہیونیوں نے حملہ کیا اور ایک عورت کی عزت کو پامال کیا۔ آپ گئے سلطان عماد الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس اور جا کے کہا سلطان معظم اگر اس علاقے کے اندر مسلمان خیر و عافیت سے نہیں تو آپ کی سلطانی کا کیا فائدہ ہے؟ آپ یہاں پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنے لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں۔ اب عماد الدین اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے علاقے میں 90 میل کا فاصلہ ہے۔ جب انہوں نے اپنی فوج کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا تو عماد الدین کی فوج کہتی ہے دیکھیں جناب وہ طاقتور بڑے ہیں، ان کے پاس وسائل بڑے ہیں، اتنے کم وقت میں ہمارے لیے جانا ممکن نہیں۔ سلطان نے کہا میرا کوئی ساتھ دے گا؟ وہ بچپنا ہے، 13-14 سال کی عمر ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کھڑا ہو کے کہتا ہے جی جناب میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ تو فوج ہنس کے کہتی ہے او بھائی تیرے کھڑے ہونے سے کیا ہوگا، تو کچھ تیر و تلوار کا ماہر ہے، لیکن جب اگلی دن جنگ ہوتی ہے تو دنیا یہ دیکھتی ہے جب سلطان عماد الدین کی طرف وہ کافروں کا جو وہ سپہ سالار ہے اس کا نیزہ اٹھنے لگتا ہے تو جو تلوار اس کے سپہ سالار کا سر قلم کرتی ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہوتی ہے۔ یہ جذبے عمریں نہیں دیکھتے، یہ جذبے اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ اس کی عمر کم ہے یا زیادہ ہے۔ بندے کے اندر یار ولولہ تو ہونا چاہیے، بندے کے اندر اس محاذ پہ لڑنے کی امنگ تو ہونی چاہیے۔ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے ہم تو زبان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ پرسوں ایک جگہ کے اوپر میں حاضر تھا، نام لینا مناسب نہیں، وہاں پہ بڑے دور سے خطیب صاحب آئے ہوئے تھے، 1 گھنٹہ 45 منٹ انہوں نے گفتگو کی اور اس گفتگو میں فلسطین نام کی کوئی چیز نہیں تھی، غزہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ پروگرام کے بعد میں نے کہا حضرت یہ، انہوں نے کہا دیکھیں یہ مولویوں کا کام نہیں، آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ فلسطین جو فتح کیا تھا نا یہ صوفیاء کے تیار کردہ لوگوں نے کیا تھا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو چیف ایڈوائزر تھا، جسے آپ مشیر اعلیٰ کہہ لیں، جسے آپ مشیر خاص کہہ لیں، جسے آپ سلطان کے دیوان کا سربراہ کہہ لیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ کون تھا؟ موفق الدین، جس کو دنیا ابن قدامہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ سیدنا عبد القادر جیلانی کا شاگرد بھی تھا، مرید بھی تھا اور خلیفہ بھی تھا۔ ہم پتہ نہیں کدھر سے اس چیز کو لے کے آ گئے ہیں کہ مولوی صاحب بس مسجد سنبھالیں، جی مولوی صاحب بس صرف مصلی سنبھالیں۔ اور یہ بات جب میں کرتا ہوں میرا دل درد سے پھٹتا ہے۔ ہم نے اسلام کو گھیر گھار کے مسجد میں داخل کیا ہے اور اب ہماری کوشش یہ ہے اسلام مسجد سے باہر نہ نکلے، اسلام مدرسے سے باہر نہ نکلے، اس لیے کہ اگر اسلام مسجد سے باہر نکل گیا معاشرہ درست ہو جائے گا، اسلام مدرسے سے باہر نکل گیا معاشرے کے افراد درست ہو جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب بس اذان دیں، مولوی صاحب بس نماز پڑھائیں، آپ کو اس سے آگے کی فکر اور غرض نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، مولویوں نے بھی مرنا ہے یا نہیں؟ یہ زبان اللہ نے کس لیے دی ہے؟ اگر حق بات نہیں کہہ سکتی تو اس زبان کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جس نے کہا نا حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری، اظہار تو کر جائے گا جب ٹپکے گا جو لہو میرا۔ وہ اپنی زبانیں تو کھولے نا، ہم اپنے آپ کو ان کے ساتھ کھڑا تو کریں۔ ابن قدامہ وہ بندہ ہے، ابن قدامہ حنبلی، جو شیخ عبد القادر جیلانی کا شاگرد بھی ہے، آپ کا مرید بھی ہے اور آپ کا خلیفہ خاص بھی ہے۔ اور دوسرے بندے کا نام سنیں اور بڑی توجہ سے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، ابن نجا اور ابن زکی، یہ وہ 2 بندے ہیں جو کمانڈر ہے، سپہ سالار ہے۔ شیخ
یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فوج کے دونوں مرید بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں اور خلیفے بھی ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ آدھی فوج سلطان صلاح الدین ایوبی کی وہ ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسے سے پڑھی ہوئی ہے، آدھے لوگ وہ ہیں جو دین کا علم بھی حاصل کرتے رہے اور ساتھ جہاد کی تعلیم بھی حاصل کرتے رہے۔ آج ہمارے دونوں ہاتھ خالی ہیں، آج دونوں ہاتھ خالی ہیں، ہمارے ہاتھوں میں دین کا علم نہیں اور ہمارے ہاتھوں میں جہاد کا علم بھی، شوق بھی نہیں، ولولہ بھی نہیں، تڑپ بھی نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہ فلسطین کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے نا بیت المقدس کو، تو رستے میں ایک شہر آتا ہے، اس شہر کے اندر ایک بڑا ولولہ آور خطیب تھا، شعلہ بیاں، جو لوگوں کو اپنی باتوں کا گرویدہ کر لیا کرتا تھا۔ آپ کا مشیر خاص آیا، تو نے کہا سلطان محترم ایک خطیب صاحب ہیں، وہ باتیں ایسی کرتے ہیں کہ لوگوں کے دل موم ہو جاتے ہیں، لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ قربان جاؤں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر، آپ نے بیس بدلا، اپنا رنگ روپ بدلا، بادشاہی والی کیفیت بدلی۔ اس مولانا کے تقریر سننے چلے گئے، بڑی اعلیٰ گفتگو کی انہوں نے، بڑی کمال کا انہوں نے جناب نظریہ اور لوگوں کی تربیت کی۔ جب گفتگو ختم ہوئی، سلطان محترم آگے ہوئے، اسے نہیں پتا کہ یہ وقت کا سلطان ہے، یہ صلاح الدین ایوبی ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے اسے کہا مولانا تقریر آپ نے بڑی اعلیٰ کی ہے، یہ بتائیں یہ جو قبلہ اول ہے یہ فتح کیسے ہوگا؟ تو آگے سے مولوی صاحب نے کہا جناب اس طرح کریں، سارے مل کے دعا کریں، سارے جس کام کے اوپر اس وقت ہماری قوم لگی ہوئی ہے سارے مل کے دعا کریں اور اس کے بعد فلسطین فتح ہو جائے گا۔ اسی وقت سلطان نے تلوار نکالی، آپ نے فرمایا مجھے دنیا صلاح الدین ایوبی کہتی ہے تو یہودیوں کا ایجنٹ ہو کے ہمیں جہاد سے دور کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے تلوار اٹھائی، سر قلم کر کے رکھ دیا، آپ نے فرمایا فلسطین اس دعاؤں سے آزاد نہیں ہوگا جب تک تلوار بلند نہیں ہوگی، اللہ فتح نہیں عطا فرمائے۔ آج ساری قوم ریلیوں پہ لگی ہوئی ہے، آج ساری قوم، یہ جمعے کی نماز پہ آپ تشریف لے کے آتے ہیں نا، جس واشنگ پاؤڈر سے کپڑے دھوئے ہیں وہ ان کی کمپنی کا، جو خوشبو لگا کے آئے ہیں وہ ان کی کمپنی کی، اور جو تیاری جو مٹیریل آپ کھا کے آئے ہیں گھروں میں وہ اس مسالے سے بنا ہوا جو یہودیوں کے مسالے ہیں، اور ان کا نفع سیدھا ادھر جا رہا ہے۔ اور پھر ہم مسجد میں آ کے دعا کرتے ہیں یا اللہ فلسطین کو۔ اور میرے نبی کے علماء یہ طرز عمل مسلمانوں والا طرز عمل نہیں۔ نماز کے وقت ہوتی ہے، روزے کے وقت ہوتا ہے، حج کے وقت ہوتا ہے، زکوٰۃ کے وقت ہوتی ہے، لیکن ایک بات اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیں اور اسے پکا یاد کر لیں، جب امت کی بیٹیوں کے سروں پہ چادریں نہ ہوں، جب امت کے بچے بغیر علاج کے بغیر کفن کے وہاں پہ دفن کیے جا رہے ہوں، اور تو کہے کہ میں دعا کروں گا اللہ انہیں فتح عطا فرما دے، تو تو سمجھ لے کہ تو فلسطین والوں کے ساتھ نہیں کھڑا، تیرا قبلہ کوئی اور ہے، تیرا کعبہ کوئی اور ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے، جب فلسطین فتح ہوا 583 ہجری کے اندر، کب؟ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا۔ کس نے؟ سیدنا فاروق اعظم نے فتح کیا۔ 88 سال اس کے بعد کے عرصے کے بعد درمیان میں 88 سال کا آیا ہے عرصہ جو یہودیوں کے پاس رہا ہے۔ پھر 588 میں اللہ تعالیٰ نے عزت دی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، اس نے دوبارہ اسے فتح کیا۔ اور جب فلسطین فتح ہوا، قبلہ اول کے اندر جس بندے نے پہلا جمعہ پڑھایا وہ شاگرد سیدنا غوث اعظم کا تھا، اور خلیفہ بھی سیدنا غوث اعظم کا تھا۔ آج ہم کدھر ہیں؟ ہمارے پیران اعظم کدھر ہیں؟ ہمارے اداروں والے کدھر ہیں؟ ہمارے کلمہ گو مسلمان بھائی کدھر ہیں؟ کیا اتنی زندگی عزیز ہے؟
اور کیا کوئی سرٹیفکیٹ لے کے آیا اس نے نہیں مرنا؟ چند جملے بولے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ میں آج تیسرا چوتھا دن یہ دیکھ رہا ہوں اور مجھے بڑا افسوس ہوا. بڑے بڑے علمبردار، بڑے بڑے ٹھیکیدار، بڑے بڑے ناموں والے لوگ، لیکن ایک جمعے کے بعد اگلے جمعے کو فلسطین کو بھول گئے. آج ان کی تقریر کے عنوانات بھول گئے، آج ہی ان کے موضوعات بدل گئے اور ان کی گفتگو سے فلسطین غائب ہو گیا. مجھے یہ بتاؤ، کیا وہ بچے جو وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، جن کو علاج کی سہولت میسر نہیں، جن کو پانی کی سہولت میسر نہیں، جن کے آپریشن ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہے، وہ کس کے بچے ہیں جی؟ حضور نے تو فرمایا تھا تم جسد واحد کی طرح ہو. انگلی تے چھری لگا تو تکلیف ہونی ہے یا کوئی نہیں جی؟ کان کپڑ ہوا تکلیف ہونی ہے یا کوئی نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے یا تو ہم ان کو اپنے جسم کا حصہ نہیں سمجھتے، یا تو ہم ان کو اپنے جسم کے حصے میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں، تو یا پھر ہمارے عضو ڈیڈ ہو چکے ہیں. یہ آپ جو ہے نا، یہ جو آپ کا یہ علاقہ ہے ناردرن ایریاز، اس کے اندر آگے جائیں جہاں پہ -ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہوتا ہے، وہاں پہ جسم کا کوئی حصہ وہ گرم ایریے سے باہر نکل جائے نا، اس لحاظ سے نکل جائے تو اسے فوراً ڈاکٹر کاٹ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، اتنی زیادہ سردی ہوتی ہے. یا تو ہمارے دل ڈیڈ ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، اور یا پھر ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. میں نے کل یہ ڈھوکام ایک جگہ کے اوپر بات کی، میں نے کہا یار ابھی پہلی تاریخ آئی ہے، ہر بندے نے سودا لینے جانا ہے یا نہیں لینے جانا؟ بولے. اور جنہوں نے پینشن لی ہے انہوں نے بھی لینے جانا ہے، جنہوں نے تنخواہ لی ہے انہوں نے بھی لینے جانا ہے. جو بندہ دیہڑی دار مزدور ہے اس نے پچھلے مہینے کے پیسے دینے ہیں اور اگلے مہینے کا سودا ایسے ہی ہے. تو کیا ہمارے اندر اتنی بھی غیرت ایمانی نہیں کہ دکاندار کو کہیں کہ وہ چیز ہمیں مت دینا جس کے اوپر 729 کا ٹیگ لگا ہوا ہے، وہ چیز ہمیں مت دینا جس کے اوپر 871 کا ٹیگ لگا ہوا ہے؟ اور آپ کی جانے بلا یہ 729 کیا ہے؟ آپ کی جانے بلا یہ 871 کیا ہے؟ اور یہ ویسے تو یہودیوں کی بے شمار پروڈکٹس ہیں نا، لیکن یہ جس کے اوپر یہ 2 ٹیگ لگے ہوں، آپ دیکھیں وہاں پہ نیچے نا وہ چھوٹے چھوٹے ایسے دانے بنے ہوتے ہیں، نیچے کوڈ لکھا ہوتا ہے. جس چیز کا کوڈ 729 سے شروع ہوتا ہے اس کا منافع ڈائریکٹ اسرائیل کو جاتا ہے، جس کا کوڈ 871 سے شروع ہوتا ہے اس کا منافع ڈائریکٹ اسرائیل کو جاتا ہے. پھر کوک کیسے پیتے ہیں آپ؟ پھر میگی کیسے کھاتے ہیں آپ؟ پھر لیز کیسے آپ کے میدوں کے اندر اترتے چلے جاتے ہیں؟ کیا اتنا بھی نہیں ہمارے اندر کہ ہم اخلاقی طور پہ روڈ پہ تو نکل یا نہ نکل، وہ گولی کا خریدار تو نہ بننا میرے بھائی. میں اپنی بات کرتا ہوں، میں یہاں پہ ایک بندے کو پیسے دوں، یہ مرزا ارشد صاحب بیٹھے، میں ان کو پیسے دوں، جناب یہ لیں پیسے، ان سے لیں بندوق، مارے فلاں بندے کو گولی، میں قاتلوں میں شامل ہوں یا نہیں؟ بولے نا میں نے اپنی بات اس لیے کی ہے آپ ناراض نہ ہو جائیں. آپ مجھے قاتلوں میں شامل کریں گے نا، آپ کہیں گے مولانا پیسے آپ نے دیے ہیں، بندوق آپ نے لے کے دی ہے، آپ قتل میں شامل ہیں، تو مجھے بتائیں جو اسرائیل کی مصنوعات، چاہے وہ کوک ہو، چاہے وہ پیپسی ہو، چاہے وہ پینٹین ہو، چاہے وہ ڈو ہو، چاہے وہ ہینڈ اینڈ شولڈر ہو، چاہے وہ یونیلیور کی پروڈکٹس ہو، چاہے وہ میگی ہو، جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ خرید کے پیسے ان کو بھجوا رہے ہیں، وہ اسلحہ خرید کے ہمارے مسلمانوں کے سینے چھلنی کر رہے ہیں، ہم قاتلوں میں شامل ہیں یا نہیں؟ کب جاگے گی غیرت؟ کب ہمارے بچوں کا طرز زندگی بدلے گا؟ کیا یہ ساری چیزیں وہ ہیں جب یہ نہیں ہوتی تھی تو ہمارا گزارا نہیں ہوتا تھا جی؟ اور ہم ان ماؤں کی اولاد ہیں، ہم ان ماؤں کی اولاد ہیں جو جناب کلر کے ساتھ کپڑے دھویا کرتی تھی. ہم ان ماؤں کی اولاد ہیں جن کے گھروں میں یہ ڈالٹے بنسپتی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ گھروں کے اندر محنت کرتی تھی.
ہم ان ماؤں کی اولاد ہیں جن کو نبی کی محبت عزیز تھی، نبی کی تعظیم عزیز تھی، امت مسلمہ کا درد عزیز تھا. آج ہم کدھر جا رہے ہیں؟ صرف نمازیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی. یہ بات اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لو. جملے سخت ہیں لیکن میری مجبوری ہے. کچھ نہیں ہوتا. آپ کہیں یہ کر لیں گے، وہ نہیں ہوتا. آپ مددگار ہیں سب کے، اور جب تک یہ مدد جاری رہے گی. ویسے بڑا عجیب معاملہ ہے، میں ریلی میں بھی شامل ہوں اور ان کو پیسے بھیجنے میں بھی شامل ہوں، میں جلسے میں بھی شامل ہوں، ان کی خریداری کر کے، ان کی چیزیں خرید کے ان کی مدد بھی کر رہا ہوں. پھر میں منافق ہوں یا مومن ہوں؟ بندے بڑے تھوڑے بولے ہو جی. وہ حق بات کرنی چاہیے نا، سچ بات کرنی. اب بھی نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ کیا آپ کو غزہ اجڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ کیا آپ کو قبلہ اول برباد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ جو 2-3 سال کے بچے جو اسپتالوں کے اندر پھر کے اپنی ماں اور باپوں کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ تصور کر، وہ جو 2 سال کی بچی اپنی ماں کو ڈھونڈ رہی ہے، اگر وہ تیری بچی ہو تو تیری حالت کیا ہو؟ تصور کر، وہ بچہ جس کو ٹانکے لگے ہیں، ٹیکا نہیں، وہ کہتا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں ٹانکے لگاؤ، وہ بچہ اگر تیرا بچہ ہو تو تیری حالت کیا ہوگی؟ وہ گرنے والا گھر جو بم سے گرا ہے وہ کسی اور کا گھر نہ، وہ تیرا گھر ہو تو تیری حالت کیا ہوگی؟ وہ جو سر سے اترنے والا دوپٹہ ہے وہ کسی اور کی بہن کا نہ ہو، اگر میری بہن کا ہوگا تو حالت کیا ہوگی؟ خدا کے لیے جاگ جائیں یار، خدا کے لیے جاگ جائیں. کب تک یہ اسی طرح ہم اطمینان والی زندگی اس طرح بسر کرتے رہیں گے کہ ہمارے کانوں کے اوپر جوں تک نہیں رینگے گی؟ میرے نبی کے غلاموں، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام محبت کا درس دیتا ہے، اسلام الفت اور پیار کا درس دیتا ہے، لیکن اسلام غیرت کا بھی درس دیتا ہے، اسلام اہمیت کا بھی درس دیتا ہے. اسلام امن کا درس دیتا ہے برابری کی سطح پر، اسلام امن کا درس دیتا ہے عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے، اسلام امن کا درس دیتا ہے جب سامنے والا تیرے جذبات کی قدر کرے، جب تمہیں ایک عبرت کا نشان بنا دیا جائے. یار میں تو وہ آج دیکھ رہا تھا، وہ ایک عورت ہے، اس نے ٹینس کا وہ ٹائٹل جیتا ہے، وہ صحافی اسے کہتا ہے آپ یہ جو ٹائٹل جیتا ہے آپ نے، اس پہ آپ خوشی کے لفظ کیا کہیں گی؟ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ کہتی ہے وہ غزہ میں بچے مر رہے ہیں اور میں خوشی کروں؟ ہمارے ہاں تو فیسٹیول جاری ہیں، ہمارے ہاں تو بسنت کے میلے جاری ہیں، ہمارے ہاں تو عجیب عجیب کام ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری غیرت مر چکی ہے، ہماری اہمیت مر چکی ہے، ہمارا دین کے اوپر مٹنے کا جذبہ ختم ہو چکا ہے. اور جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو وہ علامہ صاحب نے تو پہلے ہی بات ہی ختم کر دی تھی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ادھر سے جو وعدہ ہے وہ آقا کے ساتھ محبت، مودت، اتباع اور اطاعت کے ساتھ ہے. اگر وہ تیری قائم ہے تو آج بھی رب وہی ہے جو بدر والے دن تھا، آج بھی رب وہی ہے جو احد والے دن تھا، آج بھی رب وہی ہے جو تبوک والے دن تھا، آج بھی رب وہی ہے جو مکہ والے دن تھا. لیکن کوئی اٹھے تو صحیح، کوئی اپنے آپ کو ان کے ساتھ کھڑا تو کرے. خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کریں. کب تک سوتے رہیں گے؟ اور یہ سونے کا وقت نہیں، جو سو جائیں گے وہ دنیا کے اندر باقی نہیں رہیں گے، جو جاگیں گے دنیا ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گی. پھر کیا خیال ہے، اسرائیلی کی بنائی ہوئی چیزوں پہ گزارا کرنا ہے یا جی بولے ہیں جی؟ آج کے بعد آپ کے گھر میں کوئی اسرائیل کی بنی ہوئی چیز نہیں آئے گی نا انشاءاللہ. اور یہ اپنی بیویوں کو سمجھائیں، محبت اپنی جگہ، ان کی اطاعت بھی اپنی جگہ، لیکن انہیں کہیں وہ جو لٹنے والی ہے وہ تیری ہم جنس ہے، وہ جو برباد ہوئی ہے وہ تیری ہم جنس ہے. ایریل کے بغیر گزارا کر لے، یہ ڈو کے بغیر گزارا کر لے، یہ لیز پیپسی کے بغیر گزارا چلا. یہ گھر کے اندر تعلیم تربیت آپ نے دینی ہے. اور یقین جانیں وہ میکڈونلڈ والوں نے نا وہ اپنی برانچوں پہ اب کلمہ لکھنا شروع کر دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پیپسی والوں نے
پیپسی کے اوپر فلسطین کا لوگو چھاپنا شروع کر دیا ہے، لیکن ان چکروں میں نہیں آنا، نفع پھر بھی کدھر جائے گا؟ اسرائیل کے پاس جائے گا، اور ہم اسرائیلیوں کے مددگار نہیں، ہم انشاءاللہ فلسطینیوں کے مددگار ہیں۔ ہم اسرائیل والوں کے ساتھ کھڑے ہونے والوں میں سے نہیں، ہم انشاءاللہ فلسطین والوں کے ساتھ کھڑے ہونے والوں میں ہیں، اس لیے کہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ یار اگر کوئی بیت اللہ کے اوپر حملہ کرے ہم ہونے دیں گے؟ بولیں، اگر کوئی بیت اللہ کے اوپر چڑھائی کرے ہم کرنے دیں گے؟ اس لیے کہ ہمارا قبلہ ہے، تو وہ قبلہ بھی ہمارا قبلہ ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ یہ 5 نومبر بروز اتوار بعد نماز مغرب مدنی مسجد بھینس قائم میں ایک میلاد شریف کا پروگرام ہے، جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا خالد محمود قادری کا ہوگا۔ تمام احباب کو دعوت ہے۔ اور یہ جو میری فکر ہے نا، خدا کے لیے کوئی تقریریں شیریں کوئی نہیں، میں نے اس دن بھی آپ کو عرض کیا تھا، کوئی تقریریں کوئی نہیں، عملی طور پہ فلسطین کے مجاہد بن جائیں، جہاں بیٹھے ان کی بات کریں، جہاں بیٹھے لوگوں کو موٹیویٹ کریں۔ کوئی دکاندار دوست ہے تو اسے کہیں اٹھا کے باہر پھینک ان ساری چیزوں کو۔ کوئی ایسا بندہ آپ کا دوست ہے، ساتھی ہے، جو آپ کی بات مانتا ہے، اسے کہیں گھر سے نکال ان چیزوں کو۔ یہ یاد ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ اما علیہ